جامع تربیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امن و امان کی صورتحال اور وزارت داخلہ کے امور پر اجلاس میں گفتگو۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ ساز و سامان کی فراہمی کا حکم۔ کھاد کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے پلانٹس لگانے کے منصوبوں پر کام تیز کیا جائے۔ کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں غذائی تحفظ اور کھاد کے ذخائر کی صورتحال پر اجلاس۔ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زرعی شعبے کی ضروریات پوری کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ کوشش ہے کہ ان وسائل سے صوبے کے عوام بھرپور استفادہ کر سکیں۔ صوبے کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاق صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان کی ترقی کے لیے مصروف عمل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدانوں کے وفد سے گفتگو۔ سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ سالڈ ویسٹ سے توانائی بنانے کے لیے جامع لاہ عمل تجویز کیا جائے۔ وزیر اعظم کی لاہ عمل کی تشکیل سے متعلق ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ سالڈ ویسٹ سے توانائی پیدا کرنے سے درآمدی ایندھن پر انحصار مزید کم ہوگا۔ ملک بھر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جدید اور پائیدار نظام متعارف کرانے کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق مشاورتی اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی شرکت۔ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، عوامی محبود سے متعلق مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا آئندہ مالی سالی بجٹ میں عوامی فلاح، کمزور طبقات کو ریلیف کی فراہمی پر زور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امریکہ ایران تنازع کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی اور آبنائے ہرمز سے معمول کے مطابق آمد و رفت کی بحالی یقینی بنانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے آسٹریا کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں۔ آسٹریین وزیر خارجہ خطے میں پائیدار امن استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری کی کاوشوں کو جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اٹک کی تحصیل جنڈ میں خودکش بمبار کو روکنے والے بہادر شہری محمد لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک پولیس لائنز میں ادا۔ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شہید محمد لیاقت خان کو بہادری پر زبردست خراج عقیدت۔ شہید محمد لیاقت خان نے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے دہشت گرد سے اس کی شناخت پوچھی، جس پر دہشت گرد نے خود کو اڑا دیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکار اور 5 شہری شہید، متعدد افراد زخمی۔ فتنہ الخوارج نے دھماکے کے لیے موٹر سائیکل استعمال کیا۔ غضب للحق کی کامیابی سے حواس باختہ خوارج نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ بھارت اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد افغانستان میں تربیتی کیمپس میں ٹریننگ لے رہے ہیں۔ فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کا سینیٹ میں اظہار خیال۔ جب قوم متحد ہوتی ہے، جب ہماری یوتھ متحد ہوتی ہے، تو پھر بنیان مرصوص کی فتح جیسے معجزے ہوتے ہیں۔ آج وہ ملک ہے، وہ پاکستان ملک ہمارا، وہ دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے درمیان مصالحت قرار ہے۔ آج
وہ لوگ جو پاکستان سے نہیں بھی ہیں گرین پاسپورٹ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے پاسپورٹ. یہ ملک کسی جماعت کا نہیں، سب کا ہے. قومی اتحاد ہی ترقی کی ضمانت ہے. آج پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں میں ثالثی کرا رہا ہے. جب ہم متحد ہوں گے تو بنیان و مرصوص جیسی فتح نصیب ہوگی. ہماری خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں سے کم نہیں. خواتین کردار ادا کریں تو ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں کانووکیشن سے خطاب. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ٹیکسٹائل صنعت کے وفد کی ملاقات. وفد نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز پیش کی. معیشت کے مختلف شعبوں میں شفافیت، دستاویزی نظام اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹمز کے نفاذ پر گفتگو. کاروباری برادری کے ساتھ مستقل اور بامعنی مشاورت جاری رکھی جائے گی. وزیر خزانہ. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیلجیم کے شاہی وفد کی ملاقات. پاکستان اور بیلجیم کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی سفارتکاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. GSP+ اسٹیٹس پر بیلجیم کی حمایت قابل ستائش ہے. چیئرمین سینٹ بیلجیم کے شاہی وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی دورہ کیا. اہم تاریخی واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ سے سنو نیوز کے CEO کی ملاقات. میڈیا ورکرز کے حقوق، ٹی وی چینلز کو درپیش مسائل اور برطرف ملازمین کے معاملے پر گفتگو. برطرف ملازمین کے واجبات فوری ادا کرنے پر اتفاق. ملازمین کی تنخواہوں میں مزید کٹوتی اور ملازمین کو برطرف نہ کرنے کا فیصلہ. کارکنوں کے حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے گا. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ. نیب کراچی کی کارروائی. ملک ریاض حسین کی ذاتی رہائش کے لیے تعمیر ویلا منجمد. 67 ایکڑ پر محیط میں ویلا میں ہیلی پیڈ، منی چڑیا گھر، سوئمنگ پول شامل. 2 نئی انکوائریز میں نیب نے 1338 ایکڑ اراضی بھی منجمد کر دی. بحریہ ٹاؤن کی جانب سے دھوکہ دہی کے ذریعے خریدی گئی 3150 ایکڑ زمین بھی منجمد. نیب پہلے ہی احتساب عدالت کراچی میں ریفرنس دائر کر چکا ہے. ملیر کی 708 ارب روپے مالیت کی 17672 ایکڑ سرکاری زمین کی غیر قانونی اور ناجائز منتقلی میں خود برد کے الزامات شامل. وزیر داخلہ سندھ کا منشیات کیس میں گرفتار ملزمہ انمول اور پنکی کو عدالت میں پروٹوکول دینے کے معاملے کا سخت نوٹس. ایڈیشنل IG کراچی سے رپورٹ طلب. واقعے کی شفاف انکوائری کا حکم. کوئی بھی مجرم قانون سے بالاتر نہیں. غفلت برتنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. وزیر داخلہ سندھ. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی کارروائیاں تیز. مقامی لوگوں میں خوف و دہشت اور احساس عدم تحفظ بڑھ گیا. سری نگر میں تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 2 کشمیری نوجوان گرفتار. عالمی تنظیمیں کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں. کل جماعتی حریت کانفرنس. بھارتی قابض حکام کا اظہار رائے کی آزادی پر ایک اور حملہ. بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا ویڈیو کلپ شیئر کرنے پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما التجا مفتی کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا. Considering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're good. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. پاکستان کا مذاکراتی عمل میں شاندار کردار رہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں. صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں ایران کے معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوگی. ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیل امریکہ اور ایران دونوں کے مفاد میں ہو. صدر ٹرمپ کی چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو. رواں ہفتے ملک کے مختلف حصوں میں ممکنہ موسمی خطرات کا الرٹ جاری. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. بڑھتے درجہ حرارت اور تیزی سے گلیشیئرز پگھلنے کے باعث فلیش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. ملک کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا. ڈھاکہ ٹیسٹ. بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں 104 رنز سے کامیابی. پاکستان ٹیم 268 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 163 رنز بنا کر آؤٹ.
عبداللہ فضل 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. بنگلہ دیش کے ناہید رانا نے 5 وکٹیں حاصل کی. نجم الحسن شانتو میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. بنگلہ دیش کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی. پاکستان بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. پاکستان ویمن نے زمبابوے ویمن کو 153 رن سے ہرا دیا. 3 میچز کی سیریز میں پاکستان ویمن کو 1-0 کی برتری حاصل. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 237 رنز بنائے. T20 انٹرنیشنل میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا یہ سب سے بڑا ٹوٹل ہے. پاکستان کی جانب سے فاطمہ زہرا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا.